السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک ٹاپک جس کو ہم ٹچ کریں گے وہ ہوگا پرپز آف لائف۔ ہر بندہ اپنے اپنے طور پہ پرپز آف لائف کو دیکھتا ہے، ایویلیویٹ کرتا ہے۔ اس کو ہم ایک سمپل ڈیفینیشن میں جاننے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لائف از جسٹ اے چانس ٹو پریپیئر یور سیلف ٹو میٹ یور کریٹر۔ اگر میں اس کو سمپل لفظوں میں بیان کروں کہ زندگی ایک چانس ہے آپ کے پاس، جس میں آپ ایک پریپریشن کر سکتے ہیں یا تیاری کر سکتے ہیں اپنے کریٹر، اپنے خالق سے ملنے کے لیے۔ آپ کو زندگی کیوں دی گئی ہے، یہ پھر آپ اس کی جستجو کر سکتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں کیا اچیو کرنا ہے، کیا چیزیں ہوں گی، کیا فائدہ ہوگا، کیا چیزیں آپ کو یہاں فائدہ دیں گی اور کیا چیز آپ کو لانگ ٹرم میں فائدہ دیں گی۔ کسی بھی چیز کو پریپریشن کے لیے دو طرح کے اصول ہوتے ہیں، ایک آپ کی شارٹ ٹرم اپروچ ہوتی ہے اور ایک آپ کی لانگ ٹرم اپروچ ہوتی ہے۔ شارٹ ٹرم میں جو امیڈیٹ آپ کی چیزیں ایڈریس کرنے والی ہوتی ہیں اس کے حوالے سے کریں، تو اگر آپ دنیا کے حوالے سے چیزیں کر رہے ہیں تو شارٹ ٹرم پریپریشن جو ہے آپ کی، ویسے تو بظاہر آپ اگر ورلڈلی اسپیکٹ میں دیکھیں گے تو وہ لانگ ٹرم ہوگی، لیکن لانگ ٹرم یا ایک بڑے پیرائے میں دیکھیں تو وہ شارٹ ٹرم ہوگی۔ دنیا کے حوالے سے جو چیزیں کرنی ہیں آپ نے اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے یا اپنے اسباب، اپنی چیزوں کو آسان بنانے کے لیے وہ آپ کر رہے ہوں گے، تو وہ آپ کا ایک شارٹ ٹرم گول ہوگا جس میں آپ اپنی دنیاوی ساری چیزوں کو اچیو کریں گے۔ ایک لانگ ٹرم گول جو آپ کا ہو سکتا ہے وہ ایک بڑے پیرائے پہ ہو سکتا ہے، جس میں آپ پریپریشن کریں گے اس چیز کی جب آپ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو اس گول کے پرسپیکٹو سے میں کچھ اور چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ اگر ہم ایک ایسٹیمیٹ لگا لیں، اگر ایک ابھی دنیا میں 2021 چل رہا ہے اور اس سے پہلے بھی اگر سائنٹسٹ کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا ہزاروں سالوں سے پیدا ہوئی تھی، لیکن اگر ہم ایک رف آئیڈیا بھی لگا لیں، ہم ایک لیٹ سے 2021 میں ہے اور دو چار ہزار سال اس سے پہلے بھی انکلوڈ کر لیں، تو اس میں ہمارے پاس اگر ایک 5000 کی جو اسپین ہے وہ گزر چکا ہے اور ان فیوچر آپ کے پاس ایک لیٹ سے 5000 اور سال آنے والے ہیں ٹل لائک قیامت اور دا اینڈ آف ٹائمز آپ جسے کہہ لیں، تو اس میں اگر آپ اپنی زندگی کو، اگر اس سب کو ایک مین لائن پہ پلاٹ کریں اور اپنی زندگی کی ایک رف اسٹیمیشن بنائیں کہ آپ کتنا عرصہ اس میں سے رہ سکتے ہیں اس پلاٹ پہ، لیٹ سے اگر میں ایک 10,000 سال کا پلاٹ کھینچوں اور اس میں اگر آپ اپنے آپ کو ایک رف اسٹیمیٹ کے ساتھ 50 سال، 60 سال یا 100 سال کی بھی زندگی دے دیں، تو اس کے اوپر آپ ایک چھوٹے سے ڈاٹ کے مانند ہوں گے اس پوری ٹائم لائن میں۔ آپ کا جو رول ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے، اس میں ہم اکثر چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اس چیز کے مالک ہیں، ہم اس چیز کے مالک ہیں، اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ جو اس اسپین میں آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو چیزوں کا مالک سمجھ کے ان پہ تصرف کرنے لگتے ہیں، جبکہ مالک صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ آپ کی کریٹر کی ہے۔ چیزیں بھی ساری اس کی ہیں اور آپ بھی اسی کی دسترس میں ہیں۔ تو آپ کا رول اس پوائنٹ آف ٹائم پہ ایک لمیٹڈ ٹینور کے لیے ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں۔ چیزیں آپ کو تصرف کے لیے دے دی گئی ہیں، آپ کو فہم دے دیا گیا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کا ذہن دنیاوی معاملات میں بہت تیز چلتا ہوگا، لیکن وہ دینی معاملات میں اس کو بیک برنر پہ چلا رہے ہیں یا انہوں نے اس کو بفر کیا ہوا ہے یا لاسٹ ٹائم کے لیے رکھا ہوا ہے۔ سو بہت مشکل ہے کہ اس چیز کو بعد میں آپ شاید صحیح کر پائیں، اللہ ہر ایک کو توفیق دے، لیکن ہر بندے سے اس کے فہم کے حوالے سے سوال ہوگا۔ اگر ایک بندہ اپنی ذہنی قابلیت سے کسی کمپنیز کو یا گروپ آف کمپنیز کو چلا سکتا ہے اور بہت بڑے بڑے کارنامے دنیا میں انجام دے سکتا ہے، تو وہ اگر اپنی اسی صلاحیت کو دین کے لیے بھی بروئے کار لاتا تو وہ بہت بڑا کام کر سکتا تھا۔ تو اس سے صرف اتنا ہی سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے جو یہ ساری چیزیں کی تھیں کہ نماز کی اور ساری چیزیں، اس کو اپنے پرسپیکٹو میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مجھے جس لیول کی کیپیسٹی، جس لیول کا فہم، سوچ عطا کی گئی تھی، ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہو جائے۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی تھا
کہ ہم لوگ اپنے پرپز آف لائف پہ تھوڑا سا غور کریں اور اپنی پریپریشن ٹو میٹ آور گاڈ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پریپریشن کریں. جزاک اللہ خیر. اس میں ٹائم ٹو ٹائم اور چیزیں بھی ایڈ کرتا رہوں گا اور اس کے علاوہ ایک کسی نئے ٹاپک کو چھیڑوں گا. ٹاپکس کا مقصد صرف ایک فہم یا ایک سوچ کو اجاگر کرنا ہے اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں اس چیزوں کے علاوہ جو میں نے باتیں کہی ہیں اس سے زیادہ بہتر اور اچھی چیزیں بھی آئیں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.